7 آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں. کتنی؟ 7. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دونوں کا کیا ہے. ذکر دونوں کا کیا ہے، مگر ضمیر یا فعل واحد کی استعمال کی. ضمیر یا فعل واحد کا استعمال کیا، سنگولر. سورہ توبہ آیت نمبر 62 ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. ہو کا جو لفظ ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں، اور ہو کا معنی ہے اسے. معنی ہے اللہ اور اس کا رسول. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ وہ لوگ اسے راضی کریں. یہ ترجمہ ہے اس کا. فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ وہ سب لوگ، سب صحابہ، مومن غیر مومن، سارے کے سارے، یہ نہیں کہا کہ انہیں راضی کریں، یہ نہیں کہا کہ انہیں راضی کریں، کہا یردوہ، اسے راضی کریں. اللہ رسول دونوں کا حق ہے کہ لوگ اسے راضی کریں. یہ معنی ہے. اللہ رسول دونوں کا یہ حق ہے کہ لوگ اسے راضی کریں. اب یہاں اسے ہونا چاہیے یا انہیں؟ نہیں، اب ایکچوئل بتائیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ انہیں. لیکن اللہ نے انہیں نہیں کہا، چونکہ اگر 2 کا ذکر ہے تو ترکیب بنتی تھی واللہ ورسولہ احق ان یردوہما، کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان کا حق ہے کہ لوگ ان دونوں کو راضی کریں. اگر زیادہ کی بات ہوتی تو کہتے یردوہم، وہ ان سب کو راضی کریں. چونکہ اللہ اور رسول 2 کی بات ہے تو چاہیے تھا کہا جاتا ان یردوہما، کہ حقدار ہے وہ دونوں کا حق ہے کہ لوگ ان دونوں کو راضی کریں. اب اللہ پاک نے ذکر دونوں کا کیا، اپنا اور رسول کا. جب راضی کرنے کی بات آئی تو دونوں کو ملا کے واحد کی ضمیر بنا دی اور کہا اللہ اور رسول کا حق ہے کہ لوگ اسے راضی کریں، تاکہ یہاں وہ فرق مٹ جائے کہ خدا کی رضا اور ہے، مصطفیٰ کی رضا اور ہے. فرمایا خدا کی رضا اور مصطفیٰ کی رضا ایک رضا ہے. تو یہاں 2 کو 1 بنا دیا. 2 1 ہو گئے، مگر حد نہیں کراس ہوئی، حد سے نہیں بڑھے. دونوں کی رضا ایک ہو گئی مگر سٹل حد سے نہیں بڑھے. تو یہ پہلی بات، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک رضا تصور ہو جائے. اب دوسری آیت کوٹ کر رہا ہوں، سورہ النساء آیت نمبر 14 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑے. 2 کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، کہ ان کی حدود کو توڑے. ذکر 2 کا کیا، ضمیر 1 کی لگائی، تاکہ پتہ چل جائے کہ حدیں خدا قائم کرے یا مصطفیٰ قائم کرے وہ حد ایک ہی ہوتی ہے، وہ 2 حدیں نہیں ہوتی. خدا کی قائم کردہ حد بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کی قائم کردہ حد ہے، اور مصطفیٰ کی قائم کردہ حد وہی ہے جو خدا کی قائم کردہ حد ہے. تو خدا اور ہستی ہے، مصطفیٰ اور ہستی ہے. خدا خالق ہے، رسول مخلوق ہیں. خدا بھیجنے والا ہے، رسول آنے والے ہیں. خدا معبود ہے، رسول عبد ہیں. یہاں تو 2 ہیں، مگر جب حکم دیتے ہیں، رضا دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، حد قائم کرتے ہیں، تو وہاں وہ حکم ضم ہو کر 1 بن جاتا ہے، 1 ہو جاتا ہے. یتعدی حدودہ، کہ اس کی حدوں کو توڑے. پھر آگے آئیے، تیسری آیت سورہ الانفال آیت نمبر 20. اب یہ قرآن سے شان رسالت کو سمجھایا جا رہا. سمجھ جائے کہ قرآن شان رسالت کو کیسے بیان کرتا ہے، کیا کیا ہائٹس اور کیا کیا عظمتیں اور کیا کیا مختلف ایسپیکٹس دکھاتا ہے، کیا کیا ڈائمینشنز دکھاتا ہے قرآن. فرمایا
الانفال آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ سورہ انفال آیت نمبر 20، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، دو کا ذکر آ گیا نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ کس سے؟ باری تعالیٰ کس سے؟ اللہ جواب دیتا ہے اس سے۔ باری تعالیٰ کس سے؟ وہ کہتا ہے بتا نہیں دیا، اس سے۔ باری تعالیٰ بات تو دو کی ہوئی ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اب کس سے منہ نہ پھیرنے کی بات ہے؟ وہ فرماتا ہے اس سے، وہ نہیں کہتا ان سے۔ ولا تولوا عنہما نہیں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ نہ پھیرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، فرمایا اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ یہاں جب نافرمانی کی بات آئی تو خدا اور مصطفیٰ دونوں کا حکم ایک ہو گیا، ولا تولوا عنہ، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو بار بار پوچھ رہے ہو کس کی کس کی کس کی، ارے یہی تمہاری کس کو تو درست کرنا چاہتا ہوں کہ نافرمانی مصطفیٰ کی ہو تو میری ہے، میری ہو تو مصطفیٰ کی ہے۔ خدا و مصطفیٰ کا فرمان بھی ایک ہے اور ان کی نافرمانی بھی ایک ہے۔ تو ایک واحد کی ضمیر استعمال کی۔ پھر اسی طرح سورہ الانفال آیت نمبر 24، الانفال آیت نمبر 24، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول جب آواز دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہا کرو، حکم مانا کرو، اجابت کیا کرو۔ استجابت کا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز حکم کو مانا کرو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے۔ یہ نہیں فرمایا جب وہ تمہیں بلائیں، عربی میں چاہیے یہ تھا نحو اور لغت کے قاعدے کے مطابق اذا دعواکم، کہ جب اللہ اور رسول بلائیں، یہ بنتا تھا اذا دعواکم، تو دعواکم نہیں کہا، سنگولر فعل استعمال کیا، اذا دعاکم سنگولر ورب، فرمایا اللہ اور رسول کی بات پہ لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے۔ کون بلائے؟ تو بلانے کے وقت ایک کا کہہ دیا، ذکر دو کا کر دیا، اس لیے کہ رسول کا بلاوا محض رسول کا بلاوا نہ سمجھنا، وہی خدا کا بلاوا ہے۔ رسول کی بارگاہ میں جانا محض بارگاہ رسول میں جانا نہ سمجھنا، وہی بارگاہ خدا میں جانا ہے۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ توبہ آیت نمبر 74، اس میں ارشاد فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ تو فرمایا کہ اگر کہ اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل ہی، آؤٹ آف ہز بلیسنگ اگر غنی کر دے، اللہ اور اس کا رسول ول پرووائڈ یو فرام ہز بلیسنگز، یہ نہیں کہا فرام دیئر بلیسنگز، نو، چاہیے تھا فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر، اللہ اینڈ ہز میسنجر ول بلیس یو فرام ہز فیورز، نہیں کہا فرام دیئر فیورز، یہ ود پرووائڈ یو فرام ہز بلیسنگز، نہیں کہا فرام دیئر بلیسنگز۔ تو اللہ رسول ذکر دو ناؤنز کا ہے، اس میں اللہ اور اس میں رسول، مگر ضمیر اور صیغہ اور فعل واحد کہا گیا۔ پھر اس طرح اور آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ النور آیت نمبر 51، فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے،
نہیں فرمایا اگر اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ فیصلہ کریں, so that they may decide the matter, they may pass the judgment. یہ نہیں کہا, تو دے کی جگہ کہا so that he may decide. If you are invited towards Almighty God and His holy prophet, so that He may decide. تو فرما اس لیے چونکہ حکم یہ نہیں فرمایا وَلَمْ يَقُلْ لِيَحْكُمَا, یہ نہیں کہا کہ وہ فیصلہ کریں, نہیں فرمایا لِيَحْكُمَا, وہ فیصلہ کرے. اس طرح اور آیتیں اسی آیت کے بعد آگے بھی مزید حکم آیا ہے وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, اس میں بھی اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ پر آیا ہے اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تو پھر فرمایا کہ اس کی طرف تابع دار ہو کے چلے جایا کرو. یہ نہیں کہا کہ ان کی طرف, تابع دار ہو کے چلے جایا کرو. اب اس کی فلسفی کیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ فلسفی سورہ نساء میں بیان کی, اور وہ فلسفی یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فلسفی اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ان کو دو دعوتیں دی جاتی ہیں, بلایا جاتا ہے الی اللہ و الی الرسول, اگر ان کو بلایا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, آؤ اللہ کی طرف, اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول کی طرف. اگر دو انویٹیشنز دی جاتی ہیں, دو قسموں کی کالز دی جاتی ہیں, کال ٹورڈز اللہ and call towards his prophet, تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, تو میرے حبیب منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ میری طرف آنے سے نہیں کتراتے, میری طرف آنے سے نہیں کتراتے, آپ کی طرف آنے سے گھبراتے ہیں. میری طرف آنے سے نہیں کتراتے, آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبراتے ہیں. وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, آپ منافقوں کو دیکھیں گے, منافقوں کی نفسیات یہ ہے کہ قرآن کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے, اللہ کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے, اللہ کی حاکمیت کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے, مگر جب آئے گا ذکر حاکمیت مصطفیٰ کا, آئے گا ذکر غلامی مصطفیٰ کا, آئے گا ذکر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کا اور آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلانے کا, یصدون عنک صدودا, آپ کی طرف آنے سے گردن پھیر لیتے ہیں. تو فرمایا جو لوگ میرے محبوب میری طرف تو دوڑے دوڑے آئیں, میری طرف تو دوڑے دوڑے آئیں, مگر آپ کی طرف آنے سے گھبرائیں, قرآن کی اصطلاح میں انہی کا نام منافق ہے. رأیت المنافقین, جو خدا کی طرف دوڑے جائیں مگر رسول کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبرائیں, اس کو قرآن کہتا ہے رأیت المنافقین, وہ منافق ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاں 18 آیتوں میں اطاعت رسول کا ذکر کیا تو اپنی اطاعت کا ذکر نہ بھی کیا, کوئی فرق نہیں, چونکہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت تھی. وہ دعوت یہ دینا چاہتا ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں آنا سیکھو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگیں, اور پھر آپ بھی اس کی سفارش, ان کی شفاعت کر دیں. تو بھیجنا حضور کی بارگاہ کی طرف ہے, یہ عظمت ہے.